مائی ہندی مائی اردو چینل کے تمام ناظرین کرام، آفتاب احمد اریب کا سلام ہندوستان۔ ابھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ساحر لدھیانوی کی طویل نظم پرچھائیوں کے سلسلے میں کچھ تعارفی کلمات آپ کو سنائے تھے اور ان کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی زندگی میں کس طریقے سے جو حالات پیدا ہوئے اس کا تاثر ان کی نظم کے اوپر پڑا۔ پیش خدمت ہے ان کی طویل نظم پرچھائیاں۔ جوان رات کے سینے پہ دودھ یا آنچل مچل رہا ہے کسی خواب مرمری کی طرح۔ حسین پھول، حسین پتیاں، حسین شاخیں لچک رہی ہیں کسی جسم نازنی کی طرح۔ جسم نازنی کسی نرم نازک حسینہ کی طرح سے۔ فضا میں گھل سے گئے ہیں افق کے نرم خطوط، زمیں حسین ہیں خوابوں کی سرزمین کی طرح۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ یہاں پہ ساحر لدھیانوی نے وہ تصورات جو ان کے ساتھ گزرے ہیں ان کو ابھارتے ہوئے اس نظم کو لکھا ہے۔ وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے کھڑے ہیں آج بھی ساکت کسی امی کی طرح۔ کبھی گمان کی صورت کبھی یقین کی طرح تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ وہ ہم اور تم جہاں ملا کرتے تھے جن پیڑوں کی طرح، ان کو وہ آج بھی ہمارے لیے وہی امین ہیں، وہی گواہ ہیں، اور وہ ساری پرچھائیاں، وہ سارے تصورات میرے ذہن میں آ رہے ہیں جن کو میں قلم بند کر رہا ہوں۔ انہی کے سائے میں پھر آج دو دھڑکتے دل خاموش ہونٹوں سے کچھ کہنے سننے آئے ہیں۔ نہ جانے کتنی کشاکش سے، کتنی کاوش سے یہ سوتے جاگتے لمحے چرا کے لائے ہیں۔ یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا، یہیں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی۔ دھڑکتے دل سے لرزتی ہوئی نگاہوں سے حضور غیب میں ننھی سی التجا کی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ ایک طریقے کی پرارتھنا یا دعا کی تھی کہ آرزو کے کمل کھل کے پھول ہو جائے۔ جو ہماری آرزو ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ملیں، ایک دوسرے سے ہمارا جو وصل ہو جائے، دل و نظر کی دعائیں قبول ہو جائیں، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ میں ذرا سا آپ کو سمجھاتا چلوں، بتاتا چلوں، اس میں دو لوگوں کی جو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، دو محبوب ہیں اور آپس میں جو ان کی ناکام عشق ہوا ہے جنگ کی بدولت، اس کی جو تصورات ہیں وہ شاعر یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ تم آ رہی ہو زمانے کی آنکھ سے بچ کر، نظر جھکائے ہوئے اور بدن چرائے ہوئے۔ یہ احساسات کا اور جذبات کا جس طریقے سے شاعر نے یہاں پہ کیا ہے کہ دنیا سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے تم آ رہی ہو، خود اپنے قدموں کی آہٹ سے جھینپتی، ڈرتی، خود اپنے سائے کی جنبش سے خوف کھاتی۔ جنبش ہلنا، سایہ جانتے ہیں آپ، چھایا، خوف کھاتے ہوئے، کیونکہ لوگوں سے بچ کے اور بچا کے ہم لوگ ملتے تھے۔ وہی تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ رواں ہے چھوٹی سی کشتی ہواؤں کے رخ پر، ندی کے ساز پہ ملاح گیت گاتا ہے۔ تمہارا جسم ہر ایک لہر کے جھونکے سے میری کھلی ہوئی باہوں میں جھول جاتا ہے۔ ہم اور تم ندی کے اندر ایک ناؤ میں سوار ہیں اور ملاح ایک پیار کا گیت گا رہا ہے۔ ہمارے تمہارے جسم اس جھکولے لیتے ہیں جب وہ ناؤ ہلتی ہے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ میں پھول ٹانک رہا ہوں تمہارے جوڑے میں، تمہاری آنکھ مسرت سے جھکتی جاتی ہے۔ نہ جانے آج میں کیا بات کہنے والا ہوں، زبان خشک ہے، آواز رکتی جاتی ہے۔ آج پرپوزل کا دن ہے، میں تمہیں پرپوز کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میری آواز کے اندر بہت خشکی ہے، زبان خشک ہو رہی ہے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ میرے گلے میں تمہاری گداز باہیں ہیں، تمہارے ہونٹوں پر میرے لبوں کے سائے ہیں۔
مجھے یقین ہے کہ اب ہم کبھی نہ بچھڑیں گے، تمہیں گمان کہ ہم مل کے بھی پرائے ہیں۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ میرے ایک پلنگ پہ بکھری ہوئی کتابوں کو ادائے عز کرم سے اٹھا رہی ہو تم، سہاگ راگ جو ڈھولک پہ گائے جاتے ہیں، دبے سروں میں وہی گیت گا رہی ہو تم۔ یہ منظر بہت پیارا سا ہے، جس میں وہ لڑکی شاعر کی کتابوں کو اکٹھا کر رہی ہے اور اپنے دل کے جذبات کو ایک گیت کے سر میں ڈھال بھی رہی ہے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ وہ لمحے کتنے دلکش تھے، وہ گھڑیاں کتنی پیاری تھیں، وہ سہرے کتنے نازک تھے، وہ لڑیاں کتنی پیاری تھیں۔ بستی کی ہر ایک شاداب گلی خوابوں کا جزیرہ تھی گویا، ہر موج نفس ہر موج صبر نغموں کا ذخیرہ تھی۔ ذخیرہ دفینہ، یہ بہت ایکتر ہونا، کسی چیز کا اکٹھا ہو جانا۔ ناگہاں لہکتے کھیتوں سے ٹاپوں کی، ناگہاں اچانک لہکتے کھیتوں سے ٹاپوں کی صدائیں آنے لگیں، بارود کی بوجھل بو کے پھر پچھم سے ہوا لہرانے لگی۔ تعمیر کے روشن چہرے پہ تخریب کا بادل پھیل گیا، ہر گاؤں میں وحشت ناچ اٹھی، ہر شہر میں جنگل پھیل گیا۔ تعمیر کے روشن چہرے، تعمیر نرمان، تخریب ودھونس، ایک جنگ شروع ہو گئی اور گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دینے لگیں، سپاہی آنے لگے، مغرب کے مہذب ملکوں سے کچھ خاکی وردی پوش آئے، اٹھلاتے ہوئے مغرور آئے، لہراتے ہوئے مدہوش آئے۔ یہاں پر وہ سین چل رہا ہے کہ جب دوسرے ملکوں کے فوجی جنگ کے لیے آ رہے ہیں تو ان کی کیا دشا اور دشا ہے۔ خاموش زمین کے سینے میں خیموں کی تنابیں گڑنے لگیں، مکھن سی ملائم راہوں پر بوٹوں کی خراشیں پڑنے لگی، فوجوں کے بھیانک بینڈ تلے چرخوں کی صدائیں ڈوب گئیں، جیبوں کی سلگتی دھوپوں تلے پھولوں کی قبائیں ڈوب گئیں، انسان کی قیمت گرنے لگی، اجناس کے بھاؤ بڑھنے لگے۔ یہ جب سپاہی آنے لگے اور جیپوں نے کھیتوں کو روننا شروع کر دیا، ہمارے یہاں کیا ہوا کہ ہمارے انسان کی قیمت گرنے لگی۔ اجناس مانے ناج کے لیے ہے، اس کی قیمت بڑھنے لگی، چوپال کی رونق گھٹنے لگی، بھرتی کے دفاتر بڑھنے لگے۔ یہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ بے روزگاری شروع ہو گئی، مہنگائی شروع ہو گئی اور تمام وہ دفتر کھل گئے جہاں پہ نوجوانوں کو بھرتی کرنے کا ذریعہ بننے لگی۔ بستی کے سجیلے شوق جواب بن بن کے سپاہی جانے لگے، جس راہ سے کم ہی لوٹ سکے اس راہ پہ راہی جانے لگے۔ ان جانے والے دستوں میں غیرت بھی گئی، برنائی بھی، ماؤں کے جوان بیٹے بھی گئے، بہنوں کے چہیتے بھائی بھی۔ بستی پہ اداسی چھانے لگی، میلوں کی بہاریں ختم ہوئیں، آموں کی لچکتی شاخوں سے جھولوں کی قطاریں ختم ہوئیں، دھول اڑنے لگی بازاروں میں، بھوک لگنے لگی کھلیانوں میں، ہر چیز دکانوں سے اٹھ کر روپوش ہوئی تہ خانوں میں، کالا بازاری بھی شروع ہو گئی۔ یہاں یہ دکھایا گیا ہے۔ بدحال گھروں کی بدحالی بڑھتے بڑھتے جنجال بنی، مہنگائی بڑھ کر کال بنی، ساری بستی کنگال بنی، چرواہیاں رستہ بھول گئیں، پنہاریاں پنگھٹ چھوڑ گئیں، کتنی ہی کنواری ابلائیں ماں باپ کی چوکھٹ چھوڑ گئیں، افلاس زدہ دہقانوں کے ہل بیل بکے، کھلیان بکے۔ افلاس زدہ غریبی، دہقان کسان، جینے کی تمنا کے ہاتھوں جینے کے سبب سب سامان بکے، کچھ بھی نہ رہا جب بکنے کو جسموں کی تجارت ہونے لگی، خلوت میں جو ممنوع تھی وہ جلوت میں جسارت ہونے لگی۔ یہاں پہ بڑا دردناک سین لیا ہے کہ وہ لڑکیاں جو جلوت میں، جو گھروں کے ایکانتتا کے اندر بھی کبھی اتنی جسارت نہیں ہوئی کہ کوئی انہیں دیکھ سکے، وہ آج سر بازار ان کی بولیاں لگ رہی تھیں۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ اب یہاں پر پھر بہر بدل گئی۔ تم آ رہی ہو سرے شام بال بکھرائے، ہزار گونا ملامت کا بار اٹھائے ہوئے، حبس پرست نگاہوں کی چیرہ دستی سے بدن کی جھیپتی اریانیاں چھپائے ہوئے، لوگوں کی
حسرت بری جو سیکس سے بھرپور آنکھیں ہیں ان سے عریانی مانے نگنتا کو اپنی چھپاتی ہوئی تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ میں شہر جا کے ہر ایک درد پہ جھانک آیا ہوں، کسی جگہ میری محنت کا مول مل نہ سکا، ستم گروں کے سیاسی قمار خانے میں علم نصیب فراست کا مول مل نہ سکا۔ میں ایک شاعر ہوں اور میں لکھتا ہوں، میرے لیے کوئی کام کہیں پر نہیں مل رہا تھا۔ ستم گروں کے سیاسی قمار خانے میں، قمار خانہ جوا خانہ، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ تمہارے گھر میں قیامت کا شور برپا ہے، محاذ جنگ سے ہرکارا تار لایا ہے۔ ہرکارا ڈاکیا تار لے کر آیا ہے۔ کیا تار لے کے آیا ہے؟ کہ جس کا ذکر تمہیں زندگی سے پیارا تھا، وہ بھائی نرغے دشمن میں کام آیا ہے۔ نرغے دشمن، دشمن کے حلقے میں، یعنی اس کی ہتیا کر دی گئی جنگ کے اندر، اس بھائی کی جو تمہیں بہت پیارا تھا۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ ہر ایک گام پہ بدنامیوں کا جمگھٹ ہے، ہر ایک موڑ پہ رسوائیوں کے میلے ہیں، نہ دوستی، نہ تکلف، نہ دل بری، نہ خلوص، کسی کا کوئی نہیں، آج سب اکیلے ہیں۔ یہ جنگ کا جو رزلٹ ہے، جو پرتیپھل ہے، وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ آج کوئی اپنا نہیں دکھائی دیتا۔ وہ تکلف، وہ دل بری، وہ محبت سب جنگ کے اوپر چڑھ گئی ہے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ وہ رہ گزر جو میرے دل کی طرح سونی ہے، نہ جانے تم کو کہاں لے کے جانے والی ہے۔ تمہیں خرید رہے ہیں ضمیر کے قاتل، افق پہ خون تمنائے دل کی لالی ہے۔ ضمیر کے قاتل ہیں، جن کا ضمیر ہی نہیں ہے، وہ لوگ آج تمہیں خرید رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ساحر نے عورت کے بارے میں جتنا خوبصورت باتیں کہی ہیں، جتنا انہوں نے پکش عورت کا لیا ہے، وہ کم شاعروں نے لیا ہے۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں انصاف کا ترازو کے اندر۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ یہاں پہ نظم پھر ایک دوسرا روپ لیتی ہے۔ سورج کے لہو میں لتھڑی ہوئی وہ شام ہے اب تک یاد مجھے، چاہت کے سنہرے خوابوں کا انجام ہے اب تک یاد مجھے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا کھیتوں کی طرح اس دنیا میں سہمی ہوئی دوشیزاؤں کی مسکان بھی بیچی جاتی۔ دوشیزہ جوان لڑکیاں۔ اس شام مجھے معلوم ہوا اس کارگاہ زرداری میں دو بھولی بھالی روحوں کی پہچان بھی بیچی جاتی ہے۔ اس کارگاہ زرداری میں یہ پیسے والوں کی، دولت والوں کی، اس دنیا کے اندر پیار کرنے والوں کی مسکان تک بیچ دی جاتی ہے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا جب باپ کی کھیتی چھن جائے، ممتا کے سنہرے خوابوں کی انمول نشانی بکتی ہے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا جب بھائی جنگ میں کام آئیں، سرمایہ کے قہبہ خانوں میں بہنوں کی جوانی بکتی ہے۔ بہت ہی دردناک جنگ کا اختتام ہے، اور اس کا پرتیپھل ہے کہ جب بھائی گھر میں نہیں رہتا تو بہنوں کی کیا حالت ہوتی ہے، یا ماں باپ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ مہنگائی، افلاس، غریبی کیا کچھ کر جاتی ہے۔ سورج کے لہو میں لتھڑی ہوئی وہ شام ہے اب تک یاد مجھے، چاہت کے سنہرے خوابوں کا انجام ہے اب تک یاد مجھے۔ تم آج ہزاروں میل یہاں سے دور کہیں تنہائی میں، یا بزم طرب آرائی میں، کہیں دور تم تنہائی میں ہوگی، یا کسی کی محفل میں ہوگی، کسی آگوش میں ہوگی، کسی آلنگن میں ہوگی۔ میرے سپنے بنتی ہوگی بیٹھی آگوش پرائی میں، اور میں سینے میں غم لے کر دن رات مشقت کرتا ہوں، مشقت محنت کرتا ہوں، جینے کی خاطر مرتا ہوں۔ اپنے فن کو رسوا کر کے اغیار کا دامن بھرتا ہوں۔ میں جو شاعری کرتا ہوں، میں جو میرا فن ہے، اس کو دوسروں کی اغیار، غیر لوگوں کا، ان کا دامن بھرتا ہوں، ان کے خزانے بھرتا ہوں۔ لکھتا میں ہوں، اپنی محنت کرتا ہوں۔ مجبوری ہے میری شاعری کو اپنا بیچنا۔ مجبور ہوں میں، مجبور ہو تم، مجبور یہ دنیا ساری ہے، تن کا دکھ من پہ بھاری ہے۔ اس دور میں جینے کی قیمت، یہ دیکھیں یہ شعر کل بھی پرسانگک تھا، آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا۔ اس دور میں جینے کی قیمت یا دار و رسن یا خواری ہے۔
दारो रस्म, सूली पे चढ़ जाना, फांसी पे चढ़ जाना, या जलील होकर दुनिया में जीवन व्यतीत करना। मैं दारो रस्म तक जा ना सका, तुम जहद की हद तक आ न सकी, मैं सूली नहीं चढ़ पाया और तुम वो संघर्ष मेरे लिए नहीं कर पाई, चाहा तो मगर अपना न सकी। हम दो ऐसी रूहें हैं जो मंजिल तस्की पा ना सकी, जो सेटिस्फाई ना हो सकी, जो संतुष्ट ना हो सकी। जीने को जिए जाते हैं मगर सांसों में चिताएं जलती हैं, खामोश वफाएं जलती हैं। संगीन हकायक ज़ारों में ख्वाबों की रिदाएं जलती हैं, और आज जब इन पेड़ों के तले फिर दो साए लहराए हैं, फिर दो दिल मिलने आए हैं, फिर मौत की आंधी उठी है, फिर जंग के बादल छाए हैं, मैं सोच रहा हूँ उनका भी अपनी ही तरह अंजाम ना हो। आज फिर मैं देख रहा हूँ कि दो मोहब्बत करने वाले फिर उसी पेड़ के तले आए हैं। मैं सोचता हूँ कहीं इनका अंजाम भी मेरी तरह से, तुम्हारी तरह से ना हो। उनके भी मुकद्दर में लिखी खून में लिथड़ी शाम ना हो, सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। हमारा प्यार हवादिस की ताब ला ना सका। हवादिस हादसे का बहुवचन, वो घटनाएं, वो दुर्घटनाएं, उनकी हम जो हैं वो उनको झेल नहीं पाए, उनको हम मुकाबला नहीं कर पाए, मगर उन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए। ये दो जो मिलने वाले, जो प्यार करने वाले आज फिर उसी पेड़ के नीचे मौजूद हैं। मेरा दिल चाहता है, मेरी दुआ है उनके लिए कि मगर उन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए। हमें तो कश्मकशे मर्ग बेअमाही मिली, इन्हें तो झूमती गाती हयात मिल जाए। बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाए। इस शेर को मैं फिर से दोहराता हूँ और आप इसको सोचिएगा। कल भी प्रासंगिक था, आज भी है, कल भी है। आज जितनी भी जंगें हुई हैं आपने सुनी हैं, उन सारी जंगों का लब्बो लुबाब या सारांश इस एक शेर के अंदर है कि बहुत दिनों से ये है मशगला सियासत का। ये सियासत है, ये बड़े बड़े लोगों की सियासत है कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाए, कि दूर दूर के मुल्कों में कहत बो जाएं, हैं दूर तक जो कहत हो जाए तो वो अपना धन दौलत, अपना बारूद उस मुल्कों को बेचें, वहाँ निर्माण का काम करें, पहले विध्वंसता का काम करते हैं, बर्बाद कर देते हैं और फिर उसके बाद अपना व्यापार करते हैं। बहुत दिनों से जवानी के ख्वाब वीरा हैं, बहुत दिनों से मोहब्बत पनाह ढूंढती है, निगारे जीस की असमत पनाह ढूंढती है। जीस जिंदगी, असमत इज्जत। चलो कि आज सभी पाए माल रूहों से कहें कि अपने हर एक ज़ख्म को ज़बां कर लें। आओ हम लोग आह्वान करते हैं इन नए लोगों का, इन नए नौजवानों के लिए कि चलो कि आज सभी पाए माल रूहों को कहें कि अपने हर एक ज़ख्म को ज़बां कर लें, यानी उनका ज़ख्म जो है वो बोल पड़े और वो हमारी तरह से दबे नहीं, संघर्ष करें। हमारा राज हमारा नहीं सभी का है, चलो कि सारे ज़माने को राजदा कर ले। जो कुछ भी हमारे साथ घटा है, जो कुछ भी घटना हुई है, उस सब को आज हम राज को सभी को बताते हैं। चलो कि चल के सियासी मकामरों से कहें कि हमको जंग व जदल के चलन से नफ़रत है। इन सामरों से, इन बादशाहों से, इन बड़े बड़े लीडरों से, इन सियासतदानों से, हमसे मतलब नौजवानों से है, कहें कि हमें ये जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास ना आए। हमें हयात के उस पैरहन से नफ़रत है। कहो कि अब कोई कातिल अगर इधर आया तो हर कदम पे ज़मीन तंग होती जाएगी। यह आह्वान है ये नौजवानों के लिए कि आज उठो, हम पे जो गुजर गई, लेकिन तुम उठो। ऐसा ना हो जो हर कदम पे ज़मीन तंग होती जाती है, हर एक मौज हवा रुख बदल के झपटेगी, हर एक शाख रगे संग होती जाती है। उठो कि आज हर एक जंगजू से ये कह दें कि हमको काम की खातिर कलों की हाजत है। ये कहा जाए कि हमें कल पुर्जों की ज़रूरत है, हमें मशीनों की ज़रूरत है, हमें किसी जंग की ज़रूरत नहीं है। हमें जीने दो, तुम भी जियो, जीने दो।
ہمیں تو اپنی زمین پر حلوں کی حاجت ہے. کہو کہ اب کوئی تاجر ادھر کا رخ نہ کرے, اب اس جگہ کوئی کنواری نہ بیچی جائے گی, یہ کھیت جاگ پڑے اٹھ کھڑی ہوئی ہی ہیں فصلیں, اب اس جگہ کوئی کیاری نہ بیچی جائے گی. یہ زر زمین ہے گوتم کی اور نانک کی, اس ارض پاک پہ وحشی نہ چل سکیں گے کبھی. ہماری یہ زمین, ہمارا یہ دیش, یہ گوتم بدھ کا دیش ہے, شانتی کا دیش ہے, یہ نانک کا دیش ہے, جنہوں نے دوسروں کی ہمیشہ اچھائی اور بھلائی کے لیے کہا ہے. ہمارا خون امانت ہے نسل نو کے لیے. ہمارا خون, یہ جو نئی نسل ہے اس کے لیے امانت کے طور پر ہے. ہمارے خون پہ لشکر نہ پل سکیں گے کبھی. یہ فوجی لشکر جو ہیں وہ ہمارے خون پہ نہ پالے جائیں, ہمیں جینے دیا جائے. کہو کہ آج ہم سب اگر خاموش رہے تو اس دمکتے ہوئے خاکداں کی خیر نہیں, جنوں کی ڈھالی ہوئی ایٹمی بلاؤں سے زمین کی خیر نہیں, آسماں کی خیر نہیں. یہ تیسری جنگ کے لیے انہوں نے کہا کہ کل کو ایٹم کی لڑائی اگر ہوتی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے وہ جنوں کی ڈھالی ہوئی ایٹمی بلاؤں سے زمین کی خیر نہیں, آسماں کی خیر نہیں. گزشتہ جنگ میں دیکھیے, یہ آخری اس کا کنکلوژن ہے, اور اس کنکلوژن کو آپ دیکھیے جو اپسنہار ہے کہ گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر اس بار. پچھلی بار جب جنگ ہوئی تھی تو اس میں گھر ہی جلے تھے, لیکن اب کہ عجب نہیں کہ تنہائیاں بھی جل جائیں. اگر پھر اس طریقے سے جنگیں ہوئیں, ایٹمی جنگ اگر ہوئی, تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ دور دور تک ویرانہ پھیل جائے گا. آدمی تنہا بھی نہیں رہ پائے گا, زندہ ہی نہیں رہ پائے گا, اس کے تنہائیاں بھی جل جائیں گی. گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار, عجب نہیں ہے کہ پرچھائیاں بھی جل جائیں. یہ کنکلوژن اس کا بہت ہی دردناک اور ستیہ پہ آدھارت ہے کہ گزشتہ جنگ میں پیکر جلے, پیکر لباس جلے, لیکن اب کہ کیا ہوگا کہ جو ہماری پرچھائیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. ہم پوری طریقے سے نشٹ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور اسی بات کو لے کر تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں. شاعر نے اپنی اس طویل نظم میں جس طریقے سے جنگ کے بارے میں, جنگ سے کیا نقصانات ہیں اس بارے میں, لوگ اس کا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں, تمام اس طویل نظم میں اپنی بات کہی. آپ نے بڑے پیار سے اور دھیریے کے ساتھ اس کو سنا, صبر کے ساتھ سنا. مجھے خوشی ہے, اور آپ اپنے کمنٹ سے مجھ کو نوازیں گے, ہمیں نوازیں گے, اپنی بات کہیں گے کہ شاعر کے بارے میں کہ انہوں نے اس نظم کے اندر کیا کہنا چاہا. آپ کو یہ کافی لوگوں کی فرمائش تھی, آج اس ہم لوگ کامیاب اور پورا کر رہے ہیں. مائی ہندی مائی اردو چینل کے تمام ناظرین کرام, اس کے سبسکرائب کو بڑھائیں تاکہ اور لوگ اردو اور ہندی ادب سے واقف ہو سکیں. انہیں اچھی چیزیں ہم اپلبدھ کرائیں گے تاکہ لوگوں میں ادب کے متعلق, کیونکہ ہمارے دھروہر بہت ہے, ہمارے پاس اتنی کتابیں ہیں, ہمارے بزرگ, ہمارے آباء و اجداد, ہمارے شاعر سب چھوڑ گئے ہیں کہ ہم ان تمام سے آپ کو اور آپ کے تمام لوگوں کو لا سکتے ہیں. وہ سارا مواد, وہ ساری ویاکھیائیں جس سے کہ نئی نسل کو فائدہ پہنچے گا. سلام ہندوستان.